تو ख्वातीन और हज़रात, आज हमारी नशिस्त का मौजू है नई नस्ल के शोरा, और कलीदी मुकर्रिर हैं मोहतरमा फातिमा सूफिया ज़मीर साहिबा। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने आप को म्यूट कर लें, और जब आपकी बारी आए सवाल करने की, बात करने की, तो उस वक्त अपने आप को अनम्यूट करें। तो हम सूफिया ज़मीर साहिबा से गुजारिश करेंगे, अपना खिताब करें। इनके पास वक्त लामहदूद है, जितना चाहे वक्त लें, क्योंकि हमारे कलीदी मुकर्रिर हैं। और इसके बाद जो है फिर बारी बारी जिस तरतीब से हम लोग इस महफिल में जुड़े हैं, उसी तरतीब से हम या तो सवाल करेंगे या अपना ज़रा ख्याल करेंगे। तो इस तारुफ के बाद मोहतरमा सूफिया ज़मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब और उर्दू घर के दीगर मेंबरान का कि मुझे ये उन्होंने मौका दिया कि मैं आज इस बारे में कुछ कह सकूं। आज का हमारा मौजू है नई नस्ल के शोरा, लेकिन नई नस्ल के शोरा बहुत एक जिसे कहना चाहिए वसी मौजू है। इसका कैनवस बहुत नामहदूद है, तो इसको मैंने थोड़ा सा महदूद किया है और इसे मैंने पाकिस्तान के शोरा इमरोज तक महदूद रखा है। मुझे उम्मीद है आइंदा किसी मुस्तकबिल के किसी प्रोग्राम में इंडिया में जो नए शोरा काम कर रहे हैं उनके बारे में हम अलहदा से कोई प्रोग्राम कर लेंगे, और पाकिस्तान से बाहर जो नए शोरा अच्छा लिख रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये वो शोरा इमरोज हैं। इनमें खैर कुछ जो है वो गैर ममालिक में भी मुकीम है, लेकिन इन्हें मैं पाकिस्तान के शोरा इमरोज कहूंगी। और दूसरी बात जो आपने कही कि मेरे पास लामहदूद वक्त है, तो मुझे नहीं ये लगता कि आप लोगों के पास लामहदूद पेशेंस होगा। तो मैं इसको कोशिश करके इसको समेटने की समेटूंगी और ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी। और मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे अच्छे नाम यहाँ मौजूद हैं, तो मैं अपने आप को सुनने से ज्यादा उनको सुनना पसंद करूंगी और उनसे सीखना चाहूंगी। तो चले मैं आज के अपने इस मकाले को पढ़ती हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, उन्वान है पाकिस्तान के शोरा इमरोज। कहते हैं कि शायर किताब का शायर होता है या मुशायरे का शायर, लेकिन जदीद दौर में शोरा का एक और कबील सामने आया है और वो है सोशल मीडिया के शायर। इनसे मुराद वो मुब्तदी नहीं है जो फेसबुक पे तुकबंदी कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ असर हाजिर की उन नामवर शोरा की जो बहुत अच्छी शायरी कर रहे हैं और जिन्होंने सोशल मीडिया का मुअस्सर इस्तेमाल करके बहुत कम अरसे में नुमाया मकाम हासिल किया है। पाकिस्तान के शेरी उफक पर कई नौजवान शायर उभरे हैं जो नई नस्ल और पुख्ता उम्र के सुनने वालों दोनों में यकसा मकबूल हैं। मैं यहाँ उन नौजवान शोरा का जिक्र करूंगी जिन्होंने शायरी को नए सिरे से जिंदा किया है। मुशायरों का रुझान खत्म हो रहा था, शायरी की किताबें फरोख्त होना बंद हो गई थी, शायर गुमनामी के अंधेरे में खो गए थे, अदबी महफिलें आखिरी सांस ले रही थी। लेकिन इन शोरा ने मंजरनामा बदल दिया है। ये सब अपनी शायरी को लेकर बहुत सच्चे हैं। इनकी सोच नहीं है, इनकी शायरी सादा मगर मौसर है। यूसुफी साहब ने कहा था कि बूढ़े शायर और जवान मौलवी पे दिल नहीं ठुकता। ये सब जवां उम्र शायर हैं और इनकी शायरी पे बहुत दिल ठुकता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन शोरा के कलाम में कौन से अनासर मुश्तरक हैं, इनकी मकबूलियत के क्या असबाब हैं और सोशल मीडिया ने इनकी शोहरत में क्या किरदार अदा किया है। नई पौध के शायर रिवायत शिकन हैं। इनके कलाम में तजुर्बाती रंग है, एक ताज़ा आवाज़ है, नई सोच है, मुनफरिद ज़मीनें हैं, अछूती बहरें हैं, अनसुने रदीफ हैं। ये लोगों के दिल की बात कहते हैं। इनके अल्फाज दकीक नहीं है मगर सोच गहरी है। जब गजल की बात आती है तो मैं प्योरिस्ट हूँ, यानी खालिस पसंद। मुझे गजल में मिलावटें और जिद्दतें पसंद नहीं हैं। मैं रिवायत के खूंटे से बंधे रहना पसंद करती हूँ, लेकिन जब मैं इन नए शुरा का कलाम सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा जैसा रिवायत पसंद भी इस जिद्दत को सराह सकता है। नई पौध के शोहरा में खाम होने के बावजूद रंग सुखन रचा हुआ है। इनका एक मुनफरिद अंदाज और मखसूस सुरताल है जो रिवायती क्लासिकी शायरी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो हर बात नए अंदाज, नए तेवर और नए ढप से पेश करते हैं। इनकी शायरी में भारी भरकम तरकीबें नहीं हैं। वो आसान अल्फाज की शायरी करते हैं और इनके कलाम पर गुफ्तगू का गुमान होता है। इन शोरा ने असातिज़ा को पढ़ा है, वो शायरी की तकनीकी बारीकियों से भी वाकिफ हैं, लेकिन वो शायरी के मुरव्वजा असूलों से अक्सर रूगर्दानी करते। उन्होंने किसी खास मकतबा फ़िक्र का इत्तिबा नहीं किया है। उनकी सबसे बड़ी कदर मुश्तरक उनकी अवामी अपील है। उनके अशार नौजवानों को अपने दिल की आवाज़ लगते हैं। ये महज लबो रुखसार की बात नहीं करते, बल्कि नौजवानों की ज़बान और अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उनके जज्बात का इजहार बहुत सादगी से करते हैं। खत के बजाय मैसेज और टेक्स्ट का जिक्र होता है। अश्क और खूने जिगर पीने के बजाय चाय और कॉफी पी जाती है। गुलो बुलबुल के बजाय दफ्तरी मसाइल पे बात होती है। और वो इस
बगावत और रिवायत शिकली पर बहुत नाजा हैं। बकौल रहमान फारिस, इनको तोड़ूं तो मजा आता है, अच्छे लगते हैं कवानीन मुझे। शायरी के मुरवजा कवानीन उन्होंने बहुत वलवला अंगेजी से तोड़े हैं और अपने तखय्युल की जोलानी से नए नए शगुफे खिलाए हैं। तमाम नए शोरा इश्क मोहब्बत की दास्तान कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनकी शायरी हकायक जिंदगी से भी हम आहंग है। इन सब ने अदब बराए जिंदगी को मशले राह बनाया है, इसलिए इनके फन में मकसदियत और अफादियत नुमाया है। जज्बात का इसार खालिस जज्बाती होने के बजाय तफक्कुर से लबरेज है। कहीं कहीं इनकलाबी शायरी का परताव भी मिलता है, फलसफे की गहराई भी है, बागियाना सोच भी। यही मकसदियत इनके अशार को जबान ज़दे आम बनाती है। अफकार अलवी जैसे शायर तो सिर्फ अपनी हकीकत निगारी की वजह से ही मशहूर हुए हैं। इन शोरा की मकबूलियत में सोशल मीडिया ने नुमाया किरदार अदा किया है। एक जमाना था कि शोरा का हवाला सिर्फ उनकी किताबें होती थी। किताब कारीन के हाथों में आते आते जमाना लग जाता, इसलिए अक्सर शोरा को इनकी जिंदगी में वो पजीराई नहीं मिलती थी। उनका कलाम दूर दूर तक नहीं पहुंच पाता था। मुशायरों के हवाले से शोरा को महदूद पहचान मिलती थी। चंद सौ या ज्यादा से ज्यादा चंद हजार लोग शायर को पहचानते थे। अब शायर को सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के हर मुल्क में रसाई मिल जाती है। शायर को अपने काम पर फौरी रद्द अमल भी मिलता है। उन्हें तौसीफ और तनकीद दोनों भरपूर और फिलफौर मिलती है। शोरा ने भी इसका पूरा पूरा फायदा उठाया है। ना सिर्फ अपनी शायरी को बल्कि अपनी शख्सियत को भी निखारा है। आजकल के शोरा बदहाल नजर नहीं आते। उनमें से ज्यादातर आला तालीम याफ्ता और अच्छे ओहदों पर फाइज हैं। वो खुश लिबास और खुश शक्ल हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, उम्दगी से इंटरव्यू देते हैं, अपने अशआर को खूबसूरत तस्वीरी खाकों के जरिए पेश करते हैं। एक तस्वीर हजार अल्फाज से ज्यादा बेहतर होती है। ये वीडियोस और तस्वीरी खाके उनकी शायरी को उभारते हैं और आम लोगों के लिए पुरकशिश बनाते हैं। ये तमाम शोरा मुशायरों की जान हैं। अपनी दीदा ज़ेब शख्सियत, दिलफरेब कलाम, धीमे अंदाज, पुरखुलूस लहजे, मुनफरिद तखय्युल और तर्ज अदा के बाइस ये मुशायरा लूट लेते हैं। इन शोरा की शायरी के सफर का भी आगाज हुआ है। हम कुछ सालों के काम से ये तवक्को नहीं कर सकते कि उन्हें फनी महासिन पर असातिज़ा जैसा उबूर हासिल हो सकता है। इसके लिए तो एक उम्र दरकार होती है। इसलिए कहीं कहीं इनके मिसरे ढीले होते हैं, कहीं इनकी जिद्दत तराजी कुछ ज्यादा ही हो जाती है। इसलिए रिवायत पसंद इनकी शायरी को कुशादा दिली से कबूल नहीं करते। लेकिन ये जुज़वी बातें हैं। अगर ये शोरा इसी तरह अपने फन की आबियारी जारी रखेंगे तो इनकी मकबूलियत यकीनन आसमान की बुलंदियों को छू लेगी। ये शेरो अदब का मुस्तकबिल हैं और इनसे बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। तो अब हम कुछ शोरा के बारे में बात करते हैं जो पाकिस्तान के शोरा इमरोज हैं मेरे हिसाब से, और इसमें कई नाम जाहिर है शामिल हो सकते थे, लेकिन वक्ती कमी के बायस मैंने चंद सिलेक्टेड शोरा का ही मैं जिक्र कर रही हूँ। तो पहला नाम रहमान फारिस का आता है, जो कि डालिस में किसी तारुफ की मोहताज नहीं। वो भी 2019 के मुशायरे में आए थे और उनको मुझे सुनने का इत्तेफाक हुआ, और उनकी शख्सियत और उनकी शायरी दोनों ही बहुत पुरकशिश हैं। रहमान फारिस नई नस्ल के शोरा में सबसे ज्यादा मारूफ हैं। उनकी मकबूलियत का ये आलम है कि उन्हें उर्दू शायरी का शाहरुख खान कहा जाता है। वो कई अरसे से शायरी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें असल मकबूलियत इंटरनेट के जरिए पिछली दहाई में मिली। वो 23 ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। रहमान बहुत खूबसूरत कलाम लिखते हैं और खूबसूरती से पढ़ते हैं। साहिब किताब हैं। इनके मजमुआ कलाम का नाम इश्क बखैर है। आजकल एक अंग्रेजी नॉवेल और एक सफरनामे पे काम कर रहे हैं। शायरी को अपना जुनून और लगन कहते हैं। उनके शेर आम और खास में यकसा तौर पर मकबूल हैं, चाहे वो अमजद इस्लाम अमजद के पाए के शायर हों या अमेरिका के सामईन या कॉलेज की राहदारियों में बैठी हुई लड़कियां। उनकी गज़लों के परिस्तार हर जगह मौजूद हैं। उनकी शायरी खालिसतन मोहब्बत की शायरी है। आजकल के नौजवान अपने दिल की बात किसी को बताने के लिए गालिब या मोमिन के कलाम का सहारा नहीं लेते। उनके लिए फैज और फराज भी दकीक हो जाते हैं। लेकिन रहमान फारिस की आम फहम शायरी नौजवानों के जज्बात की मौसर अक्कासी करती है। कहीं कहीं रहमान फारिस की शायरी क्लासिकी शायरी का भी मजा देती है, और कहीं कहीं उनकी शायरी ऑलमोस्ट स्लैंग लगती है, और ऐसा लगता है जैसे दो दोस्तों के माबैन होने वाली बेसाख्ता गुफ्तगू हो। ये शेर मुलाहिजा हो। ज़बां पर मसलहत दिल डरने वाला, बड़ा आया मोहब्बत करने वाला। यहाँ बड़ा आया का इस्तेमाल बड़ा गैर रस्मी है, मगर कानों को भला लगता है। एक और जगह कहते हैं, बिछड़ने वाले तुझे किस तरह बताऊं मैं,
بچھڑنے والے تجھے کس طرح بتاؤں میں کہ یاد آنا نہیں تیرا آنا بنتا ہے. اب بنتا ہے کہ اصطلاح پر نہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے کہ پارٹی تو بنتی ہے، لیکن یہ انہیں ان کے پڑھنے والوں کے قریب لاتی ہے اور اسی لیے مؤثر ہے. انہوں نے وہ بات کی ہے جو شعر میں پہلے کبھی نہیں کہی گئی. نکتہ چین شوق سے دن رات میرے عیب نکال، کیونکہ جب عیب نکل جائیں ہنر بچتا ہے. عشق وہ علم ریاضی ہے کہ جس میں فارس، دو میں سے ایک نکالیں تو صفر بچتا ہے. رحمان فارس کی زمینیں بہت منفرد ہیں، ان کے ردیف انوکھے ہیں. مثلاً چھا جائے گا، گن لو، دھان لی ہوئی ہے. یہ ردیف نہ عصر حاضر کے شعراء کے یہاں ملتے ہیں اور نہ اساتذہ کے کلام میں. ہمدم نہ ہو تو ساتھ پھر پینے کا فائدہ، بیٹھا ہوں کب سے چائے کی دو پیالیوں کے ساتھ. ان کے کلام میں انانیت اور خود پسندی بھی ہے. عشق کرنے میں خرابی ہے، حسن اوقات میں نہیں رہتا. لیکن ان کی شاعری ایک ملنگ اور مجذوب کی شاعری بھی لگتی ہے. اس میں آہ بھی ہے اور ایک ہلکا سا تمسخرانہ تبسم بھی. اس نے مانگی تھی جدائی کی دعا اور کہنا پڑا آمین مجھے. اگر ہر حال میں خوش رہنا فن ہے تو پھر سب سے بڑا فنکار ہوں میں. ان کی غزلیات دلچسپ بھی ہیں اور فکر انگیز بھی. انہوں نے ظلم اور بربریت کے خلاف آواز اٹھائی ہے. ان کی یہ نظم جو ایک فلسطینی بچے کے بارے میں ہے، پڑھنے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. اب میں دوسرے شاعر کا ذکر کرتی ہوں. ان کا نام آپ کو عجیب سا لگے گا، بہت لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا، خصوصاً جو انٹرنیٹ پہ شاعری پڑھتے ہیں. ان کا نام ہے اطباف ابرک. اب یہ ان کا اصلی نام نہیں ہے، ان کا اصلی نام ہے آفتاب اکبر، اور انہوں نے اپنے نام کا یہ ایناگرام بنایا ہے کیونکہ وہ اپنی شاعری سے شروع میں بہت شرمندہ تھے، تو انہیں لگتا تھا کہ انہیں اصل نام استعمال کر کے شاعری نہیں کرنا چاہیے، تو انہوں نے یہ ایک سوڈو نیم رکھا تھا جو ان کے اپنے ہی نام کا ایناگرام تھا. مجھے نہیں پتا ایناگرام کی اردو کیا ہوتی ہے. اطباف ابرک کا تعلق ایک علمی اور ادبی گھرانے سے ہے. ان کے والد بہت بڑے صحافی تھے. نثر لکھنے سے انہوں نے اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا. ٹی وی کے لیے 24-25 سال کی عمر میں پہلا سیریل لکھا. اس ڈرامے کا مرکزی کردار ایک شاعر تھا. انہوں نے اس کردار کے لیے شعر لکھے اور فیس بک پہ ڈالے. پہلے نشار کو اپنا نام بھی نہیں دیا. انہیں لگتا تھا کہ ان کی شاعری اتنی معیاری نہیں ہے کہ وہ اسے اپنے نام سے لکھیں. پھر آہستہ آہستہ ان کے کلام کو مقبولیت حاصل ہوئی تو باقاعدہ شاعری سیکھنا شروع کی. صاحب دیوان ہیں اور ان کی کتاب کا نام ہے آفتاب ہوں میں، اور وہ سوشل میڈیا کے قارئین خصوصاً خواتین میں بے حد مقبول ہیں. ان کا کچھ نمونہ کلام پیش ہے. اپنا لکھا مجھے معیوب لگے، وقت لکھے گا تعارف میرا. ہم نے بس لفظوں کو ملبوس دیا ہے ابرک، درد و غم رنج و علم لوگ عطا کرتے ہیں. ابھی ہے وقت سو اس وقت سے سبق لیجئے، یہ وہ کتاب جو کل دستیاب ہو کہ نہ ہو. تھک کے گرتے ہیں تو احساس تبھی ہوتا ہے، زندگی ایک مسافت کے سوا کچھ بھی نہیں. ساری دنیا ہی ہو گئی منصف، کیا محبت میری وکیل ہوئی؟ تیرے جانے سے ایک یہ تو ہوا، مختصر زندگی طویل ہوئی. اور پھر ان کا یہ ایک شعر جو ہر شخص کو حسب حال ہی لگتا ہے، اور اب اس عمر میں ہمیں تو بہت ہی لگتا ہے. روز تھکتا ہوں میں کر کر کے مرمت اپنی، روز ایک نقص نیا مجھ میں نکل آتا ہے. تو اب میں بات کروں گی افکار علوی کی، جن کا پہلے میں نے مختصر سا ذکر کیا. افکار علوی کا تعلق پاکستان کی سرائے کی بیلٹ سے ہے. صرف 26 سال کی عمر میں اپنی غیر روایتی اور انقلابی شاعری کے باعث انہوں نے عوام اور ادبی حلقوں دونوں میں نام بنا لیا ہے. انہوں نے بہت چھوٹی عمر سے شاعری کی، مگر ان کی وجہ شہرت ان کی نظم مرشد بنی. اس نظم کو آج کے دور کی شکوہ کہا جا سکتا ہے. اس نظم میں انہوں نے خدا سے لے کر سسٹم تک سب سے شکوہ کیا ہے. اس نظم نے حلقہ شعر و ادب میں ہلچل مچا دی. افکار علوی کے خلاف فتوے بھی لگے، ان پر کڑی تنقید بھی ہوئی، لیکن اس نظم میں معاشرے کی دکھتی رگوں پر بہت اخلاص اور سادگی سے ہاتھ رکھا ہے. اس وجہ سے انہیں بہت محبت اور پسندیدگی بھی ملی. ان کا مشاہدہ بہت گہرا ہے. یہی وجہ ہے انہوں نے بھکر جیسے چھوٹے شہر میں رہ کے ایسی آفاقی نظم لکھی ہے. انہوں نے اپنے کلام کی کسی سے اصلاح نہیں لی، اس سے کہیں کہیں ان کا کلام بحر و وزن، اس میں لگتا ہے کہ بحر و وزن کے مسئلے ہیں. انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ مطالعے اور مشاہدے سے سیکھا ہے. ان کا کچھ نمونہ کلام پیش ہے.
मुर्शिद हमारे वास्ते बस एक शख्स था, मुर्शिद वो एक शख्स भी तकदीर ले उड़ी। कहते हैं इसलिए मेरे ख्यालात पे धरने देना, शेर उतरता है तो फिर क्यों ना उतरने देना। ये दिलेरी बड़े नुकसान किया करती है, बच्चे बचपन में अगर डरते हों डरने देना। अफकार अपनी शायरी के बारे में कहते हैं कि दर्द अगर कोई गुजारा है तो वो दर्द के बारे में ज्यादा बेहतर जान सकता है। उन्होंने पसमानदा इलाकों के मसाइल को करीब से देखा है और वहाँ के नौजवानों की तकालीफ से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए उनकी शायरी उनके उन तमाम दुखों और परेशानियों का आईना है। अब हम बात करते हैं इमरान आमी की। इमरान आमी खूबसूरत शख्सियत और खूबसूरत अंदाज के मालिक नौजवान शायर हैं। उनका ताल्लुक पोठोहार के इलाके से है और उनकी शायरी में अपने इलाके का रंग नुमाया है। वो अदब बराए जिंदगी को अदब आलिया समझते हैं। वो कहते हैं कि शेर कहना जादू की तरह है, जरा सा इधर उधर हो तो काम खराब हो जाता है, दोनों को मुकम्मल इन्हमाक की जरूरत है। वो कहते हैं कि अच्छी शायरी वही है जो मुजाफात से आती है। शेर की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, शेर इल्हाम से भी आगे की चीज है। शायर को इदराक होता है कि उसके अंदर एक शायर मौजूद है, जैसे कोई मजजूब या वली होता मजजूब या वली बनता नहीं है, होता है, इसीलिए शायर भी बनता नहीं है, होता है। उनके कलाम में भी उनके हम असर शोहरा की तरह गुफ्तगू का लुत्फ है। उनका ज़ख़ीरा अल्फाज किताबी नहीं है, बल्कि अल्फाज उनके इर्द गिर्द से लिए गए हैं, इसलिए वो आम फहम है। फिक्र फन की गहराई में डूबे हुए मगर सादा कलाम के कुछ नमूने पेश खिदमत हैं। तुझसे एक हाथ क्या मिला लिया है, शहर ने वाक़या बना लिया है। कूज़गर ने हमारी मिट्टी से क्या बनाना था, क्या बना लिया है। देखिए पहले कौन मरता है, सांप ने आदमी को खा लिया है। अब मैं बात करूंगी अली ज़रियन की। जॉन एलिया की शायरी, अंदाज और शख्सियत इतनी मुनफरिद थी कि वो शायरों के हुजूम में अलग नजर आते थे। उनकी बिखरी बिखरी शख्सियतें नौजवानों को हमेशा बहुत मुतासिर किया है। इसी वजह से कई शोरा ने उनकी तकलीद की है। जो शायर भी गुसीले और बागियाना शेर लिखता है, जो शेर कम और काटदार जुमले ज्यादा महसूस हों, वो इरादी या गैर इरादी तौर पे जॉन की पैरवी कर रहा होता है। अली ज़रियन भी ऐसा ही एक नाम है। उनके कलाम ही में नहीं बल्कि उनके अंदाज और शख्सियत में भी जॉन एलिया की झलक नजर आती है। लेकिन उस मुमासलत के बावजूद उन्होंने अस्र हाजिर के शोरा में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। जॉन एलिया के घर का अली ज़रियन के घर का माहौल इल्मी और अदबी था। उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया, लेकिन दुनियावी तालीम में उनका दिल ना लगा, इसलिए वो डिग्री याफ्ता नहीं है। उन्होंने जो भी सीखा अपने मुशाहिदे से सीखा, और इस मुशाहिदे के अमीक असरात उनकी शायरी पर नजर आते हैं। उनकी शायरी में कोई बनावट नहीं है, बहुत बेसाख्ता शेर कहते हैं। उनकी शायरी को बेधड़क कहा जा सकता है। वो अपनी शायरी में अंग्रेजी अल्फाज कसरत से इस्तेमाल करते हैं और उस इस्तेमाल की तौजीह भी देते हैं। कहते हैं कि पहले उर्दू शायरी में फारसी के अल्फाज इस्तेमाल होते थे क्योंकि वही मुरवजा जबान थी। अब उर्दू बोलचाल में अंग्रेजी की मिलावट है तो शेर पे भी इसका असर आएगा। लेकिन उनका ख्याल है कि दूसरी जबान का लफ्ज सिर्फ उसी सूरत में शेर में लाया जाए जब वो शेर के साथ इंसाफ करता हो। अब उनकी शायरी के कुछ नमूने देखिए। किसने जीन्स करी ममनू, पहनो अच्छी लगती हो। वॉल पर चीखते रहते हो के मजलूम हैं हम, और सिस्टम से बगावत भी नहीं करते हो। जॉन की तरह अली ज़रियन के कलाम में भी मुकालमाती रंग पाया जाता है। वो लिखते हैं, चाय पीते हैं कहीं बैठ के दोनों भाई, जा चुकी है ना तो बस छोड़ चला जाने दे। उनका कहना है कि शेर आपको सरशार करता है या उदास, इसलिए शायरी में ऐसी बातों से एहतराज करें जो पढ़ने वाले को मायूसी की तरफ ले जाएं। यार तो उसकी सालगिरह पे क्या क्या तोहफे लाए हैं, और इधर हमने उसकी तस्वीर को शेर सुनाए हैं। उनकी शायरी में बेसाख्तापन, सरशारी और मस्ती है। हर एक ज़ाब्ता मंसूख हो अली ज़रियन, ज़मीं पे सिर्फ मोहब्बत बहाल की जाए। जहां जहां वो अपनी जात से मुकालमा करते हैं वहां जॉन के असर से बिल्कुल बच नहीं पाते। ये दुनिया भी अजब किस्सा है साहब, नहीं लगता मगर धोखा है साहब। तो जाहिर है कि फिर तीखा ही होगा अली ज़रियन का लहजा है साहब। अब मैं बात करूंगी तहजीब हाफी की। तहजीब हाफी का ताल्लुक कौन सा शरीफ से है। उन्होंने भी शायरी का आगाज बचपन से किया, 10-11 साल की उम्र में। 2003 से बाकायदा शायरी शुरू की,
شروع میں محبت کی شاعری کی اور اساتذہ کا روایتی انداز اپنایا، لیکن اس کے بعد رومانوی شاعری ہی لیکن اس کے بعد وہ انہوں نے مختلف تجربات کرنے شروع کیے۔ ان کی یہی محبت کے گیت گانے والی شاعری ان کی پہچان بن گئی۔ انہوں نے سندھی شاعری سے بھی استفادہ کیا اور سرائکی سے بھی۔ وہ سرائکی کلچر سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کی شاعری میں سرائکی کی مٹھاس نظر آتی ہے۔ مشاعروں میں ان کی شہرت کسی فلم کے ہیرو سے کم نہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ مشاعرہ تو پرفارمنگ آرٹ میں شامل ہو چکا ہے۔ وہ نئی نسل میں شاعری کے ساتھ ساتھ اپنے انداز کے لیے بھی مشہور ہے۔ شعراء میں سٹائل آئیکونز مشکل ہی سے ملتے ہیں، مگر تہذیب حافظ کی چڑھی ہوئی آستین ان کے مداحوں میں بہت مقبول ہے اور انہیں اس بات کا احساس ہے۔ وہ شاعری کے فروغ میں سوشل میڈیا کی اہمیت کے قائل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل سے بھی واقف ہیں۔ ان کا کہنا ہے آج کا شاعر شعر لکھنے کی کاپی نہیں رکھتا، وہ ایک غزل لکھنے کے لیے 40-50 شعر لکھ کر بار بار کاٹتا نہیں ہے۔ آج کا شاعر عجلت پسند ہے، وہ شعر لکھتے ہی فیس بک پہ پوسٹ کر دیتا ہے اور پھر اس پہ نظر ثانی تک نہیں کرتا، منفی رائے کا برا نہیں مانتا، بہت زیادہ تعریف اور تحسین کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، تھوڑا اوور کانفیڈنٹ بھی ہے۔ ان کے کلام کا کچھ نمونہ پیش ہے۔ ایک اور شخص چھوڑ کر چلا گیا تو کیا ہوا، ہمارے ساتھ کون سا یہ پہلی مرتبہ ہوا، ازل سے ان ہتھیلیوں میں ہجر کی لکیر تھی، تمہارا دکھ تو جیسے میرے ہاتھ میں بڑا ہوا۔ اب میں بات کروں گی عامر امیر کی۔ عامر امیر کا تعلق رحیم یار خان سے ہے، پچھلے 23 سال سے لندن میں مقیم ہیں۔ بچپن سے ان کے گھر کا ماحول شعر و ادب کے لیے بہت سازگار تھا، لیکن بیرون ملک مقیم ہونے کے باعث اردو کی نصابی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اس کے باوجود اگر آپ ان کی شاعری پڑھیں تو لگتا ہے کہ یہ کسی ایسے شاعر کی شاعری ہے جس نے اردو بہت اچھی طرح پڑھی ہو۔ پیشے کے لحاظ سے گرافک ڈیزائنر ہیں، بنیادی طور پہ غزل کے شاعر ہیں، انہوں نے نظمیں بہت کم لکھی ہیں۔ وہ رومانوی شاعری کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور انہوں نے اس پہ اپنا نام بنایا ہے۔ فیس بک پر اپنی مقبولیت کو ایک اعزاز کے طور پر لیتے ہیں۔ ان کی 2 غزلیں ان کی پہچان اور وجہ شہرت بنی۔ ایک غزل کی ردیف ہے قوم کے خانے میں، اور وہ انہوں نے بہت مشہور ہوئی ہے کیونکہ پہلے اس موضوع پہ کبھی لکھا نہیں گیا کہ انہوں نے غزل نہیں لکھی، ایک فارم فل کیا ہے۔ عشق میں نے لکھ ڈالا قومیت کے خانے میں، اور تیرا دل لکھا شہریت کے خانے میں، مجھ کو تجربوں نے ہی باپ بن کے پالا ہے، سوچتا ہوں کیا لکھوں ولدیت کے خانے میں، میرا ساتھ دیتی ہے میرے ساتھ رہتی ہے، میں نے لکھا تنہائی زوجیت کے خانے میں۔ اور پھر یہ ان کی دوسری غزل بھی بہت مشہور ہوئی ہے، سوشل میڈیا پہ بار بار پوسٹ ہوتی ہے، اگر یہ کہہ دو بغیر میرے نہیں گزارا تو میں تمہارا، یا اس پہ مبنی کوئی تاثر کوئی اشارہ تو میں تمہارا، تم اپنی شرطوں پہ کھیل کھیلو میں جیسے چاہوں لگاؤں بازی، اگر میں جیتا تو تم ہو میرے، اگر میں ہارا تو میں تمہارا۔ اب مسئلہ یہ کہ شاعری فلم نہیں ہوتی، لیکن اس کا سیکول نہیں ہونا چاہیے، لیکن عامر نے سوچا کہ وہ اس کا سیکول لکھیں، تو انہوں نے اس کا ایک سیکول لکھا ہے جو انہوں نے لکھا ہے تو میں تمہاری کے نام سے۔ انہوں نے سوچا وہ ایک فیمیل وائس بھی دینی چاہیے اس غزل کو، تو وہ انفارچونیٹلی اتنی اچھی غزل نہیں ہے۔ عامر اگر سن رہے ہوں تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ نسوانی جذبات جو ہیں وہ اس کو صحیح سے اس میں کیپچر نہیں کر پائے ہیں، لیکن یہ میرا اوپینین تھا، لیکن اوریجنل غزل بہت اچھی ہے۔ اب میں بات کروں گی عمار اقبال کی۔ عمار اقبال کا تعلق کراچی سے ہے، لیکن آج کل لاہور میں قیام پذیر ہیں۔ ان کے گھر کا ماحول شروع سے ہی شعر و ادب کے لیے بہت سازگار تھا۔ ان کی والدہ ٹیچر تھی اور والد کو بھی مطالعے کا شوق تھا، اس لیے عمار بچپن ہی سے مطالعے کے شوقین رہے۔ عمار کا شمار بھی انہی شاعروں میں ہوتا ہے جنہیں جان ایلیا سے متاثر سمجھا جاتا ہے۔ عمار کی شخصیت اور کلام پر جان کی خاصی گہری چھاپ ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی ایک انفرادیت ہے۔ ان کے کلام کو پڑھ کر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عمار اقبال کا اسلوب ہے، اور یہ ایک شاعر کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس کا انداز سخن جداگانہ ہو۔ عمار غزل اور نظم دونوں پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ ان کی نظموں کی پہلی کتاب کا نام ہے منج روپ۔ عمار کہتے ہیں کہ اپنے اصل روپ اور بہروپ کے درمیان جو روپ ہوتا ہے اسے ہم منج روپ کہہ سکتے ہیں۔ ہم کسی سے ملتے ہیں تو اپنی اصل حالت میں نہیں ملتے، لیکن بہروپ دھار کے بھی نہیں ملتے، تو ہمارا ایک مجلسی روپ ہوتا ہے اور وہی ہمارا منج روپ ہے۔ ان کی غزلوں کے مجموعے ہیں پرندگی اور مضروب۔ عمار کی شاعری میں نثر نگاری کا رنگ ہے۔ انہوں نے ایسی نظمیں بھی لکھی ہیں جو نثر اور نظم کا امتزاج ہیں۔
انہیں وہ پروز سونٹس یا پرونٹس کہتے ہیں۔ ان کی غزل میں عموماً چھوٹی بحر ہوتی ہے، لیکن ان کی تحریر میں عبارت، اشارت اور ادا تینوں موجود ہیں۔ ان کے خیالات میں بغاوت ہے، لیکن انداز بیان میں لطافت اور شائستگی ہے۔ ان کا وار ایسا بھرپور ہوتا ہے کہ پڑھنے والا پھڑک اٹھتا ہے۔ ان کی یہ غزل ان کی نمائندہ غزل ہے۔ رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دست رس اور بس، یوں بنی ہے رگیں جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس، اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس۔ انہوں نے اپنی شاعری میں کائناتی دکھ بیان کیا ہے۔ ہم درختوں کو کہاں آتا ہے ہجرت کرنا، تم پرندے ہو شہر چھوڑ کے جا سکتے ہو۔ لکھتے ہیں جہل کو آگہی بناتے ہوئے، جل گیا روشنی بناتے ہوئے، کیا قیامت کسی پہ گزرے گی آخری آدمی بناتے ہوئے۔ تو شعر تو ان کے بہت ہیں، لیکن میں اب آخری شاعر کی طرف آتی ہوں، اور وہ ہیں میرے پسندیدہ شاعر عمیر نجمی۔ آئی سیو دا بیسٹ فار دا لاسٹ۔ تو عمیر نجمی کا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ ان کے گھر کا ماحول ادبی تھا۔ ان کی والدہ اپنے پسندیدہ اشعار اپنی ڈائری میں محفوظ کیا کرتی تھیں۔ بہن بھائیوں کے درمیان بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے۔ اسی ماحول نے عمیر کو بچپن ہی سے مشق سخن کی طرف راغب کیا۔ ایک استاد کے مشورے پہ انہوں نے شاعری کی طرف سے توجہ ہٹا کر پڑھائی پر دھیان دیا۔ 2012 میں باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا۔ عمیر نجمی سے میرا تعارف ان کی ایک غزل کے حوالے سے ہوا۔ کبھی کبھی آپ کوئی کلام سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واقعی بہت عمدہ سوچ ہے، اور میں نے ایسا کلام پہلے نہیں سنا۔ تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ کلام ان کی یہ غزل تھی: تم کو وحشت تو سکھا دی ہے گزارے لائق، اور کوئی حکم کوئی کام ہمارے لائق۔ اسی غزل میں وہ کہتے ہیں: معذرت میں تو کسی اور کے مصرف میں ہوں، ڈھونڈ دیتا ہوں مگر کوئی تمہارے لائق، ایک دو زخموں کی گہرائی اور آنکھوں کے کھنڈر، اور کچھ خاص نہیں مجھ میں نظارے لائق، دو وجوہات پر اس دل کی اسامی نہ ملی، ایک درخواست گزار اتنے دو سارے لائق۔ میں نے اس سے پہلے کبھی نمبر شمار والی فہرست کسی غزل میں نہیں دیکھی۔ مجھے یہ انداز بہت منفرد اور دلچسپ لگا۔ اس کے بعد عمیر نجمی کا مزید کلام پڑھا، ان کی ویڈیوز دیکھیں، اور یہ اندازہ ہوا کہ ان کا انداز اپنے ہم عصر شعراء سے بہت مختلف ہے۔ جہاں نئے شعراء جان ایلیا کی تقلید کرتے نظر آتے ہیں، عمیر نے بالکل اپنا الگ انداز اپنایا ہے۔ ان کے اسلوب پر کسی نئے یا کلاسیکی شاعر کی چھاپ نہیں ہے۔ عمیر نجمی مشاعروں کو ایک خوشائند رجحان کہتے ہیں اور انہیں تہذیب کا حصہ سمجھتے ہیں۔ وہ مشاعرے اور سوشل میڈیا کو شاعری کے فروغ کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور احسان مند ہیں کہ سوشل میڈیا نے ان کی مقبولیت میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ وہ شعر کو تالیف قلب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں غزل کے کینوس کو رومانویت تک محدود نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ان کے کلام میں موضوعات کا تنوع ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے، یہ تنوع ہے یا تنوع ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ شعراء الفاظ کی حرمت کا پاس رکھیں۔ ان کا یہ شعر ان کی پہچان بن گیا ہے: نکال لایا ہوں ایک پنجرے سے ایک پرندہ، اب اس پرندے کے دل سے پنجرہ نکالنا ہے۔ اسٹاک ہوم سنڈروم، کچھ لوگ اس سے واقف ہوں گے، اس پر اس سے زیادہ عمدہ شعر کبھی نہیں لکھا گیا۔ پہلے بھی اس پہ اٹیمپٹس ہوئی ہیں کہ اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے، یا پھر اتنے مانوس سیاد سے ہو گئے اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ لیکن یہ پنجرہ پرندہ یہ بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ ان کے کلام میں بھی انگریزی الفاظ کا استعمال کافی ہے اور مکالماتی کلام بھی ہے، اور پنکچویشن بہت اچھی ہے اور بہت صحیح سے استعمال کرتے ہیں۔ کہا جو میں نے غلط کر رہی ہو چن کے مجھے، اچانک اس نے کہا چپ یہ بات سن کے مجھے، کیا کہا تو نے فلاں مجھ سے بھی کم بولتا ہے، میں نہیں مانتا سچ یار نہ کر مجھ سے کم۔ ان کی جدت ترازی کا ثبوت ان کی انوکھی زمینیں ہیں۔ یہ ان کی ابتدائی غزلوں میں سے ایک ہے: میں ہوں تم ہو بیلیں پیڑ پرندے ہیں، کتنے عرصے بعد مکمل جنگل ہے، مجھ میں کوئی گوشہ بھی آباد نہیں، جنگل ہے سرکار مسلسل جنگل ہے۔ یہاں میں نے کوزے میں دریا بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کے شعراء امروز صرف ان چند ناموں تک محدود نہیں، اس کے علاوہ بہت بڑے اور اچھے شاعر موجود ہیں جو بہت اچھا لکھ رہے ہیں: عرفان ستار، اجمل سراج، سعید خان، نوشی گیلانی، افضل خان، شاہد ذکی، بہت سارے نام ہیں، اور یقیناً ہمیں اس کا ایک حصہ دوم بھی کرنا چاہیے جس میں ہم
دوسرے شعراء کے ساتھ بھی انصاف کر سکیں اور انہیں بھی اپنا خراج تحسین پیش کریں. یہ اردو شاعری کا ایک نیا دور ہے. سوشل میڈیا نے شاعری اور شاعروں کو فون یا کمپیوٹر کی اسکرین کے ذریعے ہر ہاتھ میں پہنچا دیا ہے. شاعری کے نام پر بہت غیر معیاری کام بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ نوجوان شعر و ادب کی فضا میں تازہ ہوا کا جھونکا ہے. ان کا مقام شاعری کے جید ناموں کا سے نہیں، لیکن یہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں. ان کا فن ارتقائی مراحل طے کر رہا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ امید ہے یہ کل کے فیض فراز، منیر نیازی اور جان ایلیا کہلائیں گے. شکریہ. بہت بہت شکریہ صوفیہ بہن، بہت ہی جامع اور معلوماتی مضمون تھا آپ کا. بہت اچھے آپ نے تجزیہ کیا شعراء کا، نئے شعراء کا، بہت خوبصورت اشعار کوٹ کیے. مزہ آ گیا. آپ نے اتنے نئے شعراء متعارف کرائے اردو گھر کو، تو میں آپ بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ مضمون، یہ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بھی آپ ہی نے دیا تھا، اور یہ بہت دلچسپ ٹاپک ہے. تو ہم ان شعراء کی بات کر رہے ہیں جو کہ پچھلے 15-20 سال میں زیادہ معروف ہوئے ہیں، اور جن کی عمر میرا خیال میں 40 سال سے کم ہو، یا لگ بھگ 40 سال سے. رحمان فارس کے سے چھوٹی ہی عمر ہو، یا رحمان فارس کی ہو، ان سے بڑے نہ ہوں. لگتے وہ 35 کے ہیں. لگتے ویسے صوفیہ نے بڑی سادگی اور دل نشین انداز میں سب کو، میں تو کسی بھی ہارڈلی ایک دو کو جانتی ہوں صرف، اور وہ بھی انہوں نے تو بہت ہی دلکش انداز میں سب انٹروڈیوس کروایا سب کو نا جی. تو ان کا بے انتہا شکریہ. تو اب میں سب سے پہلے دعوت خطاب دے رہا ہوں محترمہ تلمیذ برنی صاحبہ کو. اگر آپ کو کوئی سوال ہے، آپ کو اس موضوع پہ مزید بات کرنی ہے، تلمیذ برنی صاحبہ کوشش کیجئے کہ بات آپ کے 5 منٹ کے اندر ختم ہو جائے. جی السلام علیکم. ظاہر آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا صوفیہ، یہ ایسا موضوع ہے جو یہاں پہ ذرا کم سننے میں آتا ہے. ہم عموماً پرانے یا مشہور شعراء کی بات کرتے ہیں، اور ظاہر اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کا ذکر نہیں ہو سکا، اور ظاہر ہو بھی نہیں سکتا تھا اتنی مختصر نشست میں، کیونکہ ایک بہت ہی متنوع قسم کی جو رینج ہے شعراء کی، وہ ظاہر ہے کہ وہ اتنے مختصر پروگرام میں سما نہیں سکتی. بہرحال کچھ ایسے شعراء ہیں جن کا ذکر نہیں ہوا، اور جنہوں نے 40 سال کی عمر پائی، یا 40 سال یعنی ہے کہ کم عمری میں جو فوت ہو گئے. اور 2-3 باتیں ہاں البتہ یہ بتا دوں کہ رموز و اوقاف کا استعمال غزل میں ایک عیب ہے، یہ غزل کا حسن نہیں ہے، کیونکہ غزل میں اس سے پہلے رموز و اوقاف یا پنکچویشن کا استعمال نہیں ہوتا تھا. اور یہ چیز ہمارے یہاں آئی ہے انگریزی شاعری سے، کیونکہ انگریزی شاعری میں رموز و اوقاف کا یا پنکچویشن کا استعمال ہوتا ہے، وہ بہت ضروری ہے وہاں پہ. لیکن غزل کی شاعری کے لیے یا پابند شاعری کے لیے یہ ایک عیب ہے. اس معاملے میں ذکر کروں گی، ارشاد آفرین سے میرا اس معاملے میں بڑا سے کہتے ہیں کہ ایک اہم مکالمہ ہو چکا ہے اس موضوع پہ. تو یہ اگر انہوں نے سیکھا نہیں ہے، جو بھی شاعر ہیں انہیں سیکھنا چاہیے. بہرحال کیونکہ کچھ شعراء ایسے ہیں جن کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ لکھتے ہیں اور پوسٹ کر دیتے ہیں، یہ چیز شاعری کے ٹرینڈ کے لیے بہت خطرناک ہے. خطرناک اس لحاظ سے ہے کہ آپ کی تربیت نہیں ہوتی کوئی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مختلف نہیں کہنا چاہیے آپ کو، لیکن شاعر 1 یا 2 دن میں نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے کچھ تھوڑا سا مطلب یہ کہ ظاہر ہے یہ نہیں کہہ رہی کہ انہیں روایتی طریقے سے سیکھنا چاہیے، لیکن شعراء کا کلام پڑھنا اور پھر اسے جذب کرنا اور اسے سمجھنا، یہ ایک پورا پروسیس ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے. بہرحال ایک شاعر کا میں ذکر کر دیتی ہوں جن کا ذکر نہیں ہوا، جو مجھے بہت پسند تھے، اور میں خیال 4-5 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. بہت ہی اچھے شاعر تھے، نظم زیادہ لکھی ہے انہوں نے. ان کا نام تھا دانیال تریر، کوئٹہ سے ان کا تعلق تھا. انتقال ہو گیا ان کا، 40 سال کی عمر ہی پائی انہوں نے. اور اس میں اگر میرے پاس گنجائش ہوگی تو میں ان کی ایک حمد ہے ان کی بہت ہی خوبصورت، وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں. آب و گل کی سلطنت اپنی زبانی حمد ہے، پاک مٹی حمد ہے اور صاف پانی حمد ہے. فاختہ بن کر جو اڑتی پھر رہی ہے شہر میں، یہ حقیقت میں کوئی صدیوں پرانی حمد ہے. یہ جو مٹی کے پیالے دفن ہیں زیر زمین، یہ دفینہ ہے خزینہ، یہ نشانی حمد ہے. کائناتی پانیوں پر جو ازل سے ہے رواں، یہ ہوا اور اس کی موجوں کی روانی حمد ہے. پیڑ پر ایک گھونسلہ اور گھونسلے میں مامتا، یہ زماں کے قید میں ایک لازمانی حمد ہے. ہاتھ کی محنت محبت ہے خدا کی ذات سے، آب یاری حمد ہے اور باغبانی حمد ہے. دیکھتا ہوں راستے میں مڑ کے جب اپنی طرف، سوچتا ہوں سر بسر میری کہانی حمد ہے.
تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی، اس میں آپ کے پروگرام میں مجھے کوئی یہ نہیں اضافہ کرنا تھا کہ آپ نے کچھ حصہ چھوڑ دیا ہے، لیکن صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کچھ چیزیں یعنی ظاہر ہے کہ یہ سب شعرا میرے آنے کے بعد ایک اور بہت اہم نام ہے رخسانہ صبا کا، رخسانہ صبا اسرائیل کا، اور جو کہ مقتدرہ قومی زبان سے جن کا تعلق ہے، اور وہ نظم کی بہت اچھی شاعرہ ہیں. اس کے علاوہ حمیدہ شاہین نظم کی بہت اچھی شاعرہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو میرے آنے کے بعد منظر عام پر آئے ہیں، اور ظاہر ہے میں ان کی کلام سے بہت زیادہ واقف نہیں ہوں، لیکن اوور آل آپ نے ظاہر ہے کہ بہت بڑے سے مطلب یہ کہ بہت اہم شعرا کو آپ نے اپنی گرفت میں لیا ہے. میری یہ خواہش ہے کہ اگر آپ اس پروگرام کا دوسرا حصہ کریں تو اسے آپ نظم پہ مرکوز رکھیں. بس مجھے یہ کہنا تھا. شکریہ بہت بہت. بہت اچھے بہن تلمیز، اور آپ نے بڑی اچھی ایک سوچ میں مجبور کر دیا یہ جو پنکچویشن مارک کا استعمال جو ہماری یہاں اردو زبان پہ ہوتا ہے. میرے خیال میں ہمیں ایک نشست کرنی چاہیے شعری عیوب پہ بھی یا شعری محاسن پہ بھی. ضرور، بالکل. اور ایک میرے پہلے ایک ریکویسٹ تھی، میں نے کی تھی عامر بھائی سے کر رہا تھا، یہ زبانی کی بات سے اقبال حیدر صاحب بھی حیات تھے کہ بھی ایک پروگرام کرنا چاہیے کہ یہ قافیہ کے جو ہے عیوب کیا ہوتے ہیں. تو کیونکہ ہم لوگ کئی شاعر ایسے ہیں جو کہ قافیہ استعمال کرتے ہیں، وہ یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ قافیہ میں بھی عیوب ہوتے ہیں. ایتا ہو جاتا ہے نا، ایتا کا ہے. ایتا کی غلطی بھی ہے. جی ہاں بالکل. تو میرا خیال میں ایک بڑا اچھا پروگرام کیا جا سکتا ہے. آپ تلمیز بہن نے بڑی اچھی ایک بحث کی ہے. میں اس پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے غلط، لیکن اس پہ ہم یقین سوچ سکتے ہیں کہ کیا یہ بھی کسی شعری عیوب میں آتا ہے یا محاسن میں آتا ہے. اور میرے خیال میں ایک اچھی نشست ہوگی اگر اس طرح ہم بات کریں. تو میں سلمان صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا خطاب کے لیے. سلمان. جی شکریہ بہت بہت رضوان صاحب. بھائی سب سے پہلے تو صوفیہ آپ کا شکریہ اس قدر عمدہ موضوع چننے کا، اس کا ہمیشہ کی طرح اس کا حق ادا کرنے کا، کیونکہ آپ سے اب تو یہی توقع ہو چلی ہے کہ آپ جس موضوع پہ بھی بات کریں گی اچھے ریسرچ کے ساتھ اور اس کو مکمل کمپریہنسو اور جامع انداز میں پیش کریں گی. جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے تو میں ان میں سے آپ نے جتنے شعراء کا ذکر کیا صرف 2 سے واقف تھا، جن میں رحمان فارس تو سر فہرست ہیں، کئی دفعہ آ چکے، اور دوسرے عمیر نجمی جو کہ تھوڑے دنوں پہلے ہی مجھے ایک اور صاحب نے ان کی طرف توجہ دلائی. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا سے دور ہوں. میرے لیے سوشل میڈیا صرف واٹس ایپ ہے. فیس بک پہ گئے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ جو باقی جو کچھ ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ کہنا چاہیے سہارنے کا سہارا نہیں، میں حوصلہ نہیں پاتا اپنے اندر. تو اس وجہ سے فیس بک سے دوری کا چلیں جو فائدے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن نقصان تو یہی ہے کہ اتنی اچھی شاعری ہو رہی ہے اور ہم لوگ تو بالکل بے خبر ہیں. میں اگر نئے لکھنے والوں کے بارے میں بات کروں تو میرے نزدیک نئے بھی وہ ہیں جو ابھی کتابوں میں چھپ چکے ہیں، جن کو لوگ کم پڑھتے ہیں. بہت اچھے ہمارے شاعر گزرے ہیں جن کو زیادہ نہیں پڑھا جاتا، تو ان تک ہی معلومات محدود ہیں. لیکن آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ ایک انتخاب کیا جس میں نمونہ کلام بھی پیش کیا اور ان لوگوں کے محاسن بھی بتایا اور ان کے بارے میں وہ بتایا. تو بہت بہت شکریہ اس بات کا. میں ان کے علاوہ تو بالکل جو سوشل میڈیا ہیں ان کے اوپر تو میں کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن سوشل میڈیا سے پہلے بھی ایک جنریشن ڈیفینیٹلی گزری ہے جس کی طرف تلمیز نے بھی اشارہ کیا. جو شاید سوشل میڈیا ہوتا تو زیادہ مشہور ہوتے، لیکن اس وقت نہیں تھا تو ان کی ریڈرشپ بہت لمیٹڈ رہی اور وہ اپنے ہی حلقے میں جانے گئے مانے گئے. اس کے بعد وہ کہنا چاہیے کچھ دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی. تو موضوع سے زیادہ انحراف کرنے کے ڈر سے میں زیادہ نہیں کہوں گا، صرف یہ بولوں گا ایک نام جو کہ شاید سوشل میڈیا ہوتا اور وہ زیادہ پرانے بھی نہیں ہیں تو وہ یقیناً شہرت پاتے، کیونکہ وہ ایک اچھے شاعر تھے. وہ ذیشان ساحل کا نام ہے، آپ لوگ شاید ان سے واقف ہوں. کراچی کے شاعر تھے، ویل چیئر باؤنڈ تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کراچی کے اوپر اور جنرلی اچھی شاعری کی. اور وہ ینگ جنریشن کے شاعر تھے، آئی تھنک 60s آن ورڈ. تو اس وقت اگر ان کو پذیرائی مل سکتی تھی تو بس اپنی کم علمی کی وجہ سے میں کوئی اور جدید شاعر یا جو آج کے پڑھنے والے بالکل ینگ لوگوں سے تو واقف نہیں ہوں. لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے جن سے آج تعارف کروایا ہے ان کو تو جو سب کو جا کے پڑھنا پڑے گا اور سننا پڑے گا. تو بس میں یہیں اپنی بات ختم کروں گا. شکریہ بہت بہت. بہت شکریہ سلمان بھائی. اب میں
बलीग उद्दीन भाई से बात कर गुजारिश करूंगा किताब के लिए। बलीग उद्दीन। सबको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। काफी अच्छे बाद और बहुत जबरदस्त, क्योंकि मौजू इतना खूबसूरत था, मैंने कहा नहीं आज का मैच नहीं देखूंगा मैं। और फिर सोफिया ज़मीर साहिबा का नाम तो, एक सलमान है, एक सोफिया बहन, इनके लिए वो अरबी में बोला जाता है ना, अंता रईसुल मुहक्किकीन, यानी कि रईसुल मुहक्किक है ये लोग। जो मौजू पे आप इनको देंगे वो मुकम्मल बात होगी उसमें। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए और इसी तरह हम आपके इल्म से फ़ायदा उठाते रहें। सोफिया बहन बहुत खूबसूरत, और मैं लिटरली, आपने 9 शोरा बताए, उनमें एक भी खातून नहीं थी, तो मैं हैरान हो गया हुआ कि एक भी बेटी मौजूदा शोरा में क्यों नहीं है। लेकिन फिर तलमीज़ बहन ने बताया कि रुखसाना साबा साहिबा और हमीदा शाहीन साहिबा हैं उनमें। और जो आपने बताया उसमें मैं सिर्फ 2 से वाकिफ था, एक रहमान फारिस और तहजीब हाफी, क्योंकि तहजीब हाफी कराची यूनिवर्सिटी बहुत दफ़ा आ चुके हैं, तो उनके क्लिप्स अक्सर दोस्त भेजते हैं, तो इस तरह फिर उनसे मतलब तारुफ हुआ, अच्छे भी लगते हैं मुझे। मेरा एक भाई से एक तालिब इल्म के सवाल है। आप तमाम आप सब मतलब इसमें से कोई भी तबसरा कर सकते हैं इस पे। जैसे हम अरबी में देखते हैं, हम देखते हैं कि मौलिकात और फिर अभी जदीद शायर मुतनब्बी तक फ़र्क पड़ा बहुत ज़बरदस्त, ख़यालात में भी, फ़लसफ़े में भी, और अल्फाज को बांधने में भी बहुत बहुत तलमीहात इस्तेआर उन सब में। हम इस फिर अंग्रेज़ी में देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से लेके चौसर से लेके और शेक्सपियर तक, और फिर उसके बाद फिर हम आज की जो जदीद शोरा देखते हैं अंग्रेजी के, टी.एस. इलियट है, मैगी नेल्सन, ज़बरदस्त 4 उनकी नज़में बेहतरीन ब्लॉकबस्टर पोएम्स दी उन्होंने। हमें फ़र्क नज़र आता है, एक फ़र्क ये नज़र आता है कि उनके अंदर उनकी जो नज़में थी, अरबी में भी यही हुआ और अंग्रेज़ी में भी, जिनसे मैं वाकिफ़ हूँ बहैसियत एक तालिब इल्म के, कि फ़र्क पड़ा जदीद और क़दीम में, कि क़दीम में फ़लसफ़ा भी होता था, रोमानियत बहुत ज़्यादा होती थी, और वो चीज़ को ना रोमांटिसाइज़ बहुत ज़्यादा करते थे, ठीक है? आप बिटवीन द लाइन्स एक पूरी फ़िलॉसफ़ी एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। आपको पता है फ़लसफ़े का तालिब इल्म, तो मैं हमेशा हर चीज़ को उसी नज़र से देखता हूँ, राइट? क्या क्या जैसे अब अंग्रेजी में देख रहे हैं हम, टी.एस. एलियट है, मैगी नेल्सन है, इन्होंने मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री को ये लेकर आ गए सादा ज़बान में, और ये रोमांटिक पैराडाइम से बाहर निकाला और उसको ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कर दिया, ठीक है? ज़बान सादा कर दी और इंटेलेक्चुअल कर दिया। पिछली शायरी जो थी जॉन मिल्टन की, वो ज़्यादा किसमें थी, वो तख़य्युलाती मतलब पैराडाइम में थी। क्या क्या हम ये कह सकते हैं कि उर्दू के जो कदीम शोरा थे, जिसमें गालिब भी आप ले लीजिए, और इस वक्त जो शायरी हो रही है इस वक्त, उनमें उनमें इस किस्म का कोई फ़र्क पड़ा, या अगर फ़र्क है तो आपकी तहक़ीक़ में आपको क्या लगा, क्या फ़र्क महसूस हुआ आपको बुनियादी तौर पे? बहुत शुक्रिया। जी बलीग भाई, मुझे यकीन है आमिर भाई और तिलमीज़ बहन इसका ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगी, लेकिन मुझे तो यकीनन लगता है कि फ़र्क लगा है। गालिब की शायरी पढ़ने के लिए तो एक शेर समझने के लिए सारी शाम चाहिए होती है, लेकिन आप ये देखिए इन शोरा ने ज़बान भी बहुत सादा रखी है, और लेकिन सोच की गहराई तो है, डेफिनेटली है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत गहरा फ़लसफ़ा लाए हैं, लेकिन यकीनन फ़लसफ़ा है, सोच है और मुशाहिदा है, मुताला है, और ज़बान को सादा, जैसे जो सनाए बदाएँ हैं वो अब इतने, उन पे इतना ज़ोर नहीं है जो पुराने ज़माने के शोरा के यहाँ ज़ोर होता था उनका। आपको इतना तजनीस नहीं मिलेगी, आपको इतना जो है वो मुबालगा नहीं मिलेगा, वो हद से बढ़ा हुआ मुबालगा और वो सब, उसके बजाय एक लगता है आम जिंदगी जैसी बातचीत हो रही है। तो ये वो यकीनन लेकर आए हैं, और अब आप इसे शेर का हुस्न कह लें या शेर की ये कह लें कि शायद ये लोग सहल पसंद हो गए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये शायर सहल पसंद हो गए हैं, और ये जो है बस जो आंखें तक की बात है वही करने लगे। पुराने जमाने के शोरा एक एक सोच को बांधने के लिए एक एक लफ्ज पे कितनी तहकीक करते थे, और अब लफ्ज का की वो हुर्मत नहीं है, और वो इतनी तहकीक नहीं है, और वो इतना उसमें मेहनत नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो अच्छी रिवायत है कि वो उन्होंने उसको थोड़ा सादा कर दिया, सहले मुमतना को का अंदाज अपनाया है। लेकिन आमिर भाई और तिलमीज़ बहन ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। Are they more intellectual, our modern poets? No, I won't say they are more intellectual, but अच्छा। I would say they are more aligned to the audience, के वो अपने okay. क़ारीन के लिए लिखते हैं। पहले ज़माने के शायर शायद अपने लिए ज़्यादा लिखता था, लेकिन ये लोग मुझे लगता है कि व्यूअरशिप के लिए और क़ारीन के लिए और थोड़ा दाद और तहसीन के लिए ज़्यादा लिखते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात डिस्कशन हो रही है, बहुत अच्छी बातचीत हो रही है। बली भाई आपने 2 नाम लिए सिर्फ, सलमान और सुफिया बहन का। मैं आज 2 नाम और भी ले लेता हूँ जो उर्दू करे सुने बहुत मजा आता है। एक तिलमीज़ बहन है
اور ایک آپ خود ہیں بلی بھائی. نہیں میں طالب علم ہوں, یہ سب میرا ساتھ. اور ظاہر بات عامر بھائی بھی موجود ہیں. تو میں خود اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے, آپ جس طرح پوائنٹ لے کر آتے ہیں, آپ بھی یا تلمیذ بہن بھی, طبیعت خوش ہو جاتی ہے. تو اور بہت اچھے آپ نے بات کی, مجھے آج مزہ آ گیا اس میں. اب میں گزارش کروں گا جناب عامر سلمان بھائی سے. عامر سلمان بھائی. بہت شکریہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ بالکل آ رہی ہے سر. الحمدللہ. تو میرا خیال ہے آج تو بہت زبردست گفتگو رہی صوفیہ بہن کی, جنہوں نے نئے شاعروں کا حوالہ دیا. میرا خیال ہے کہ یہ اتنی اچھی گفتگو تھی کہ اگر ہم ڈال دیں انٹرنیٹ کے اوپر تو جن کا حوالہ نہیں دیا گیا وہ ایکچولی گلا کریں گے. تو میرے خیال کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ ہر شاعر کا دل کر رہا تھا کہ اس میں شامل ہو, اور مجھے خوشی ہے کہ ان رجحانات کے اندر, ان چیزوں کے اندر ہمارے لوکل شاعر بھی جو ہیں, جو کہ آصف ناتھانی بیٹھے ہوئے ہیں آج, ان کا بھی ایک بالکل ایک منفرد انداز ہے. اور اگر وہ اسی طرح جاری رکھیں تو میرا خیال ہے ایک دن وہ نارتھ امریکہ میں نیا شعراء کی آواز میں شامل ہوں گے. اسی طرح فرحان ہے جو کہ بہت زبردست لکھتا ہے. جو نئے چیزیں آئی ہیں, جس طرح نہ کوئی ٹیکسٹ, نہ میسج, نہ کال, خیر تو ہے, کہاں گئے وہ میرے خوش جمال, خیر تو ہے. تو میسج, ٹیکسٹ, کال, یہ عمران عامی کا میرا ہے. تو یہ بالکل ان شاعروں نے بالکل نئی بات کی ہے. اور سب سے بڑھ کے پھر میرا خیال ہے ایک شاعر جن کا نام میں امید تھا کہ آئے گا, جن کا ذکر بھی کیا تھا, نہیں آیا, جواد شیخ جو ہیں. آج دنیا کو حال ہی نہیں حلیہ بھی چاہیے. اور جواد کے کئی بڑے یونیک قسم کے آج کل کے دور کے ساتھ ملتی جلتی باتیں ہیں. اور ایک اور شاعر جن کا میرا خیال میں کہ صرف ذکر کم آتا ہے مگر زیادہ آنا چاہیے, وہ ڈاکٹر تیمور حسن ہے, جو کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور نابینا بھی ہیں. اور ان کی بڑی خوبصورت شاعری ہے, خاص طور پہ اگر آپ نے سننا ہو تو ان کا جو گوجراں کا مشاعرہ ہے وہ ایک ڈیفینیٹلی سننے والی چیز ہے. کہ میں مقابلے میں شریک تھا فقط اس لیے, کوئی آ کے مجھ سے بھی پوچھتا تیرا کیا بنا, تو امیدوار تھا. اور محبت کا اثر ہوگا غلط فہمی میں مت رہنا, کہ بدلے گا چلن اپنا غلط فہمی میں مت رہنا. تسلی بھی اسے دینا یہ ممکن ہے میں لوٹ آؤں, مگر یہ بھی اسے کہنا غلط فہمی میں مت رہنا. اور تمہارا تھا تمہارا ہوں تمہارا ہی رہوں گا میں, میرے بارے میں اس درجہ غلط فہمی میں مت رہنا. تو تیمور حسن نے بڑی خوبصورت شاعری کی ہے. بات شیخ نے بھی بہت خوبصورت شاعری کی. اور پھر عامر امیر کی جو غزل ہے, جو کہ بالکل میں کیا لکھوں, مجھ کو زندگی نے تجربوں نے پالا ہے, سوچتا ہوں کیا لکھوں ولدیت کے خانے میں. اور پھر میرا خیال ہے کہ اور ہم نارتھ امریکہ میں جو لوگ لکھ رہے ہیں, خاص طور پہ عرفان ستار وغیرہ, ان کی بھی ایک شاعری جو ہے بہت ہی ایک اپنے دور کی عکاس ہے. کہ خواہشیں قتل کی گئیں خواب فنا کیے گئے, یعنی بڑے جتن سے ہم خود سے جدا کیے گئے. ملتا نہیں تھا کچھ صلہ پاس وفا کا, اور پھر ہم نے یہ فکر چھوڑ دی اور وفا کیے گئے. تو میرا خیال ہے کہ نئے شاعروں نے, نئے رجحانات نے, خاص طور پہ جو اردو کے دوسرے دیاروں میں شاعری ہو رہی ہے, ان میں کئی نئے خیالات اور نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ مین سٹریم اردو میں انفارچونیٹلی شامل نہیں ہو رہی, جن کو کہ ہونا چاہیے. اور پھر ڈیفینیٹلی رحمان فارس کے بڑا نمائندہ شعر سے آپ نے گفتگو کا آغاز کیا کہ زباں پہ مصلحت دل ڈرنے والا, بڑا آیا محبت کرنے والا. اور وہ کہ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا, اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا. میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا. تو رحمان فارس کے ساتھ, کیونکہ وہ ڈالس میں آتے رہتے ہیں اور میرے گھر ہی ٹھہرتا ہے جب آتا ہے, اس کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی ہے. اور اسی اس کے اندر شکیل جاذب کا بھی نام جو ہے میرے خیال میں بالکل ایک مطلب بڑا منفرد نام ہے شکیل جاذب کا. اور رحمان فارس نے جو لکھا ہے, جو اے پی ایس اسکول کا, آرمی پبلک اسکول کے اندر جو حادثہ ہوا تھا, اس پہ جنہوں نے مخمس لکھی ہے, وہ بالکل آپ کو آنسو رلا دیتی ہے.
اور جس کے اندر انہوں نے جو ردیف ہے وہ ہائے ہائے ہے، جو کہ بہت ہی خوبصورت لکھی گئی ہے، اور لوگوں نے بالکل منفرد انداز میں اپنے دور کی گفتگو کی ہے، اپنے دور کی بات کی ہے کہ بغداد تو آغاز تھا اس خونی سفر کا، ان فتنہ پسندوں کی نظر اور کہیں ہے. تو بڑی خوبصورت اپنے حساب سے اپنے معاشرے کے حوالے سے گفتگو کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رضوان بھائی اور صوفیہ بہن کے آنے سے اردو گھر میں بالکل اب محفلوں میں چار چاند لگ گئے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ سب گفتگو سننے کو ملتی ہے اور انالائز کرنے کو ملتی ہے. تو بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ عامر بھائی، بہترین. اب میں گزارش کروں گا جناب آصف نتھانی بھائی سے. آصف نتھانی. بہت شکریہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی پہلے تو بہت کر لیں، اپنے بارے میں بات کر لیں. نہیں، میں دو شاعر کا میں نے انتخاب کی، دو شعراء کا انتخاب کیا ہے. پہلے تو صوفیہ بہن کا بہت بہت شکریہ. جن شاعروں کا انہوں نے تذکرہ کیا وہ سارے بہت ہی زبردست ہیں اور میرے پسندیدہ ہیں. بلیغ بھائی نے ایک بات کہی کہ خاتون شاعر کوئی نہیں تھا اس لسٹ میں، تو میں نے انتخاب جو کیا اس میں خاتون ہیں اور ایک بہت ینگ شاعر ہیں، راز احتشام نام ہے، اور جو خاتون شاعر ہیں وہ مقدس ملک ہیں. یہ دو شعراء شاید آپ نے نہ سنے ہوں لیکن بہت اچھا شعر کہتے ہیں. میں نے ان سے کافی وقت سے واقف ہوں ان سے. تو جو مقدس ملک ہیں ان کا تعلق سرگودا سے ہے، سرگودا میں پیدا ہوئی اور سرگودا میں ہی رہائش پذیر ہیں. شاعری کا آغاز انہوں نے 2017 میں سوشل میڈیا کے تھرو ہی کیا تھا. وہ عشق و محبت پہ لکھتی ہیں اور معاشرے کی ناہمواریوں کو بھی نوک قلم پہ لاتی ہیں. ان کی کوئی کتاب تو مجموعہ نہیں ہے لیکن جو شاعری جو انہوں نے کی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے. ان کے چند اشعار میں سناتا ہوں آپ کو. ان کا ایک شعر ہے، یہ کھردرا پن بھی زندگی کی کٹھن مسافت کی دین سمجھو. یہ کھردرا پن بھی زندگی کی کٹھن مسافت کی دین سمجھو. ہم اپنے اندر کے نفسیاتی مریض تک سے لڑے ہوئے ہیں. واہ. ان کا ایک اور شعر ہے، تمہیں خبر تھی کہ ننگے جسموں کی بے بسی پر تھا کتنا ہنستی. تمہیں خبر تھی کہ ننگے جسموں کی بے بسی پر تھی کتنا ہنستی. وہ چادریں جو بڑی عقیدت سے تم مزاروں پہ ڈالتے تھے. تمہیں خبر تھی کہ ننگے جسموں کی بے بسی پر تھی کتنا ہنستی. وہ چادریں جو بڑی عقیدت سے تم مزاروں پہ ڈالتے تھے. بہت اچھا. ان کا ایک اور شعر ہے، یار یاروں کی بات مت چھیڑو. یار یاروں کی بات مت چھیڑو، قافلہ آستی سے نکلے گا. ان کی ایک غزل بھی آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. میں اپنی آنکھوں کے خواب اندھوں میں اشک آنکھوں میں بانٹ دوں گی. میں اپنی آنکھوں کے خواب اندھوں میں اشک آنکھوں میں بانٹ دوں گی. خلوص دل سادگی محبت کو اگلی نسلوں میں بانٹ دوں گی. میں خالی آنگن کے دکھ کو خود پر ذرا بھی حاوی نہیں کروں گی. میں خالی آنگن کے دکھ کو خود پر ذرا بھی حاوی نہیں کروں گی. محبتوں کے امڑتے دریا کو خشک پودوں میں بانٹ دوں گی. مجھے یتیمی کی وحشتوں سے جو ڈر لگے گا تو یوں کروں گی. میں اپنے حصے کے سب کھلونے یتیم بچوں میں بانٹ دوں گی. تو میرے ہونٹوں پہ چپ کی مہریں لگانے والوں کا کیا بنے گا. تو میرے ہونٹوں پہ چپ کی مہریں لگانے والوں کا کیا بنے گا. میں اپنے حصے کا بولنا جب سبھی پرندوں میں بانٹ دوں گی. نماز روزہ بھی لازمی ہے مگر خدا کی رضا کی خاطر. بنا کے کھانا میں اپنے گاؤں کے سارے بھوکوں میں بانٹ دوں گی. بہت اچھا. میں اپنے بیٹے کو اس کی بہنا کے حق پہ قابض نہ ہونے دوں گی. میں اپنے بیٹے کو اس کی بہنا کے حق پہ قابض نہ ہونے دوں گی. سبھی اساسوں کو قبل از وقت اپنے بچوں میں بانٹ دوں گی. جوان بیٹوں کی سرد مہری کا حل نکالوں گی یوں مقدس.
جوان بیٹوں کی سرد مہری کا حل نکالوں گی یوں مقدس، میں اپنے پیسوں سے لاٹھیاں لے کے سارے بوڑھوں میں بانٹ دوں گی. اچھا، جو ینگ شاعر کا میں نے جو ذکر کیا وہ اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے، راز احتشام نام ہے. ان کے بھی بہت منفرد شعر ہیں جو کہ میں نے اس طرح کے سنے کبھی نہیں تھے اس سے پہلے، ان سے پہلے. ان کا ایک شعر جو میں نے سب سے پہلے پڑھا تھا، اس کے بعد میں نے ان کو کافی زیادہ پڑھا. ان کا یہ شعر تھا: جب ایک غزل سے نہ ٹوٹا وہ سومنات بدن، جب ایک غزل سے نہ ٹوٹا وہ سومنات بدن، تو میں نے 17 نئے زاویوں سے شعر کہے. اچھا، بہت اچھے. اچھا. جب ایک غزل سے نہ ٹوٹا وہ سومنات بدن، تو میں نے 17 نئے زاویوں سے شعر کہے. تو یہ میں نے شعر ان کا پڑھا، اس کے بعد میں نے ان کو پورا ہی پڑھ لیا. ان کی یہ ایک اور شعر ہے: تمہارے بعد چلی ہے عجیب بانجھ ہوا، تمہارے بعد چلی ہے عجیب بانجھ ہوا، عجیب ایسی کے پھل ٹہنیوں میں لوٹ گئے. تمہارے بعد چلی ہے عجیب بانجھ ہوا، عجیب ایسی کے پھل ٹہنیوں میں لوٹ گئے. ان ستاروں کو خواہ مخواہ نہ سمجھ، ان ستاروں کو خواہ مخواہ نہ سمجھ، زخم ہوتے ہیں آسمان کے بھی. واہ واہ. واہ. ان ستاروں کو خواہ مخواہ نہ سمجھ، زخم ہوتے ہیں آسمان کے بھی. یونیک ہے. ان کا ایک اور شعر ہے: لگاؤ سوچ کی گردن کو پھندا، لگاؤ سوچ کی گردن کو پھندا، یہ ٹائی مسئلے کا حل نہیں ہے. واہ 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 واہ. ٹائی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس بار اس کے سائے میں ایسا سکون ملا، اس بار اس کے سائے میں ایسا سکون ملا، ایسا سکون کے خواہش پھل بھی نہیں ہوئی. ایک اور آخری شعر میں ان کو سناتا ہوں، اس کے بعد اختتام کرتا ہوں. ہر کوئی چاک گرے باں تھا سرے دشت سخن، ہر کوئی چاک گرے باں تھا سرے دشت سخن، ہمیں کچھ اور نہ سجھی تو بٹن کھول دیے. اچھا. بہت شکریہ. کیا کہنے آصف علی تھانی، آج اتنی خوبصورت گفتگو ہوئی ہے، مزہ آ گیا. نئے نئے شعراء کے بارے پتہ چلا، اور کیا کیا نئے انداز ہے سوچنے کا، اور کیا نئی فکر ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت اچھا پروگرام. میں نے سمجھتا ہوں کہ اتنا بہترین پروگرام اردو گھر میں کمی ہوتا ہے. میں گزارش کروں گا آخر میں جناب شیخ اعجاز صاحب سے، ان کے خیالات سننا چاہیں گے. شیخ اعجاز صاحب. بھائی السلام علیکم. سب سے پہلے تو وعلیکم السلام. میری کیا کہتے ہیں بولتی بند ہو جاتی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، جبکہ صوفیہ صاحبہ ہیں، سلمان صدیقی صاحب، ولی صاحب. مجھے بعد کا اپنے اوپر غصہ آتا ہے کہ کم عشر اشیر بھی کچھ میرے پاس ہونا چاہیے، پتہ نہیں بہرحال. اچھا نہیں، بہت آپ لوگوں نے بہت ہی امپریسو بیان کا، اور یہ جو ٹاپک ہے یا موضوع ہے یہ زبردست ہے. یہ ایک ہٹ کے ہے، نیا ہے، اس کو تو کنٹینیو رہنا چاہیے. بہرحال اب وہ میں بتاؤں، سب سے بڑی چیز یہ کہ پاکستان میں ماشاءاللہ کافی نئے شعراء ہیں جو مشہور ہیں دنیا میں، یہ ماننے کی بات ہے. عمیر نجمی کا نام لیا آپ نے، رحمان فارس ہیں، یہ لوگ کافی. تو میں ابھی اس پچھلے دفعہ میں دیکھ رہا تھا ریختہ میں، تو انہوں نے ابھی میں نے صرف ابھی کیٹیگری اے میں آیا تو اس کے چند شعراء میں نے لیے. وہ تو ایک انڈیا میں، پاکستان کی میں بات اس وقت نہیں کر رہا، مانتا ہوں بہت ہے، لیکن انڈیا کے شعراء میں حیران ہوا. اردو، پاکستان کی زبان اردو ہے، سب جانتے ہیں، لیکن وہاں ہندی کے ہے، لیکن جن شعراء نے جوان ابھی ان کے مونچھیں بھی نہیں پھوٹی، اور خالص اردو، کوئی ایک ہندی لفظ نہیں. تو وہ ایک نہیں، میرے حساب میں نے نفیش ساہو، جاوید صاحب، منوج اظہر، اور کیا جانا سنگھ سنگار، الوک مشرا اور فیضان ہاشمی وغیرہ،
इनके मैंने इतना मुतासिर कुन उनके अशार थे, चंद एक मैंने नोट किए हैं, तो मैं वही कुछ सुना के फिर इजाजत चाहूँगा। मनोज अजहर साहब का है, दुनिया से झूठ जो दुनिया से तो झूठ जो दुनिया से तो झूठ बचाया जा सकता है, लेकिन दिल कैसे समझाया जा सकता है। I'm sorry कि मैंने लिखने में जरा जल्दी में लिखा। उम्र लुटाई जा सकती है एक लम्हे पर, ये शेर मुलाजा, उम्र लुटाई जा सकती है एक लम्हे पर, एक लम्हे पर, एक लम्हा ता उम्र चलाया जा सकता है। और एक शेर इनका जुबैर ताबिश का ही मुझे बहुत अच्छा लगा, खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना, खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना, मुझको अच्छा सा कोई जख्म अता कर दो ना। इसी तरह आलोक मिश्रा का शेर है इनका, फूल जख्मों के यहाँ और भी चुन लूं लेकिन, फूल जख्मों के यहाँ और भी चुन लूं लेकिन, अपना दामन मैं करूं और कुशादा कैसे। अच्छा शेर है। फैजान हाशमी साहब के 4 में से 2 शेर अशार हैं। बहुत कदीम नहीं कल का वाकया है ये, बहुत कदीम नहीं कल का वाकया है ये, मैं इस जमीन पे उतरा था तेरी जात के साथ, ये पोस्टर तो भला है मगर पढ़े लिखो, या अंदाजा कीजिए, ये पोस्टर तो भला है मगर पढ़े लिखो, जरा सा दिल भी तो रखो कलम दवात के साथ। आदाब, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शेख इजाद, आपने उन शोरा की तरफ हमारे तवज्जो दिलाई जिनकी हमें से किसी ने तवज्जो नहीं की थी, और बहुत अच्छे नाम हैं। मैं कोशिश ये करूंगा कि ये जितने भी आज मुकर्रीन ने नाम बताए हैं, जब इसकी वीडियो मैं नशर करूं तो वो नाम साथ में डिस्प्ले भी करूं इंग्लिश में और उर्दू में, ताकि उसे सर्च करने में आसानी रहे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया शेख इजाद साहब, आपने बहुत दिलचस्प बात हमें बताई। बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, वो मेरे अब मैं कुछ बात कर लेता हूँ इसके बारे में। सच्ची बात तो ये मैंने से पहले जिक्र किया, मैंने नए शोरा को ज़्यादा पढ़ा नहीं, और पिछले 2-3 हफ्तों में मुझे कुछ ज़्यादा पता चला शायरों के बारे में। तो ये जो मैंने तैयार की है, ये मेरी समझे कि पुरानी इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ, मैंने सिर्फ 3 शोरा का कुछ कलाम मैंने आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जिस शायर की हम बात करेंगे वो अमार इकबाल साहब हैं, जिनके बारे में सूफी ज़मीर पहले ही बात कर चुकी हैं। देखिए, ये जो शेर है ना, इनका एक ही बात मुझ में अच्छी है, और मैं बस वही नहीं करता, जॉन एलिया। बिल्कुल लग रहा है कैसे जॉन एलिया बोल रहे हैं। तो ये और जॉन एलिया का जो है एक नए शोरा पे एक बहुत गहरा असर है। अभी आपने किसी ताबिश साहब का शेर सुनाया शेख इजाज, जिस तरह वो मनफी बात होती है कि जख्म लेने की बात हो रही है, तो ये जो रवैया है, ये आपको अंदर जॉन एलिया का जो मनफी रवैया है, ये नए शोरा बहुत नजर आता है। खुद जवाद साहब का भी मैंने एक शेर सुना था, जो कि यह है कि अपने लिए वो बददुआ कर रहे थे, मुझे वो शेर भी याद नहीं रहा, लेकिन ये आपको सब नजर आता है कि नए शोरा पे हमारे यहाँ जॉन एलिया का बहुत गहरा असर है। फिर देखिए, एक और अमार इकबाल का शेर है, बहुत खूबसूरत शेर है, मैंने तस्वीर फेंक दी है मगर कील दीवार में गड़ी हुई है। कितना खूबसूरत शेर है ये इनका। फिर अगला इनका जो शेर है वो सूफी बहन बता चुकी है इसके बारे में। दूसरा जो एक अगला शायर मैं बात करना चाहूंगा वो है जनाब अजहर फिराक साहब। इनका ताल्लुक पंजाब से है, और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पंजाब, मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी खिदमत उर्दू ज़बान की पंजाब ने की है, वो खुद अहले ज़बान में जो जिसपे आप यूपी, दिल्ली, बिहार, सीपी लगा और दक्कन सब शामिल कर लें, वो भी उनको मुकाबला नहीं कर सकते। और इंतहाई खुश आइन बात है कि जब जो सराइकी बेल्ट है पाकिस्तान में, वहां से बड़े बड़े अच्छे शायर पैदा हो रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत शेर है, ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को,
بہت خوب بہت کیا خوب. پیارے شعر ہیں. مطلب بہت تیری شرطوں پر کرنا ہے اگر تجھ کو قبول، یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے. ارے واہ. کیا شاعر ہے جناب، یہ بتائیے ذرا. تو یہ پھر ایک دیکھیے، یہ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا، تالوں کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، دروازے کے باہر تک بھی منہ میں لقمہ ہوتا تھا. ہوتا تھا. واہ. اچھا ہے. اچھا. کتنے اب یہ ہمارے سرائے کی بیٹھ کے اظہر فراق صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے اتنے شعر کہے ہیں. پھر ایک تیسرے جو شاعر ہیں اور ضیاء مسکور، ان کے بارے میں ہمیں توجہ نہیں جاتی. اگر میں نے ان کا نام میں نے جاوید اختر کی زبانی نہ سنا ہوتا، جو ان کو جاوید اختر کو بہت پسند ہیں. یہ ان کا بھی تعلق بہاولپور سے ہے. اور یہ دیکھیں، وقت ہی کم تھا فیصلے کے لیے، ورنہ میں آتا مشورے کے لیے. اب میں رستے میں لیٹ جاؤں کیا جانے والوں کو روکنے کے لیے. بہت خوب بہت خوب. ٹھیک ہے نا. بہت اچھا. پھر اس کی خاطر بازاروں میں بھیڑ بھی ہے اور رونق بھی، میں گم ہونے والا ہوں بس ہاتھ چھڑانا باقی. واہ واہ واہ. واہ. اور آخری شعر جناب جو کہ جاوید اختر صاحب نے ذکر کیا تھا، اور انتہائی خوبصورت شعر ہے. سادگی دیکھیے، اور یہ دیکھیے کہ ہمارے جو پاکستان ہندوستان کے اندر جو حقائق ہیں اس کی کتنی صحیح ترجمانی کی، کتنا سادہ شعر ہے. آپ کا کام ہو گیا صاحب، لاش دریا میں پھینک دی میں نے. کس قدر گہرا شعر ہے، کتنا پیارا شعر ہے. آپ کا کام ہو گیا صاحب، لاش دریا میں پھینک دی میں نے. تو یہ کچھ میری طرف سے ان کا ذکر تھا ان شعراء کا. تو بہر بات یہ ہے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی دلچسپ تھا. میں شکر گزار ہوں سب سے زیادہ صوفیہ ضمیر بہن کا، جنہوں نے آئیڈیا دیا اور پھر کلیدی مقرر بننے پہ بھی رضامند ہوئی، اور تمام اصحاب کا، تمام خواتین حضرات کا جو آج شریک محفل ہوئی. تو اس کے ساتھ ہی صوفیہ ضمیر صاحبہ اگر آپ زیادہ دیں تو ہم پروگرام ختم کرتے ہیں اور دوسری بات کر لیتے ہیں. ضرور. ٹھیک ہے.